اڑیا کے بیٹے نے انعام کے لالچ میں آ کر خود جا کر ابن زیاد کو اطلاع کر دی۔ ابن زیاد نے یہ اطلاع پا کر مکان کا محاصرہ کر لیا۔ یوں حضرت مسلم بن عقیل تن تنہا لڑنے پر مجبور ہوئے۔ جب زخموں سے چور ہو گئے تو محمد بن اشس نے امان دے کر گرفتار کر لیا، لیکن آپ کو جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے امان کے وعدے کو پس پشت ڈالتے ہوئے آپ کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل نے محمد بن اشس سے کہا کہ میرے قتل کی اطلاع امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا دینا اور انہیں میرا یہ پیغام بھی پہنچا دینا کہ اہل کوفہ پر ہرگز بھروسہ نہ کریں اور جہاں تک پہنچ چکے ہوں وہیں سے واپس چلے جائیں۔ ابن اشس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک قاصد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف روانہ کر دیا۔ ناظرین، اگلا اہم واقعہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر کوفہ سے متعلق ہے۔ اہل مکہ اور مدینہ نے آپ کو کوفہ جانے سے باز رکھنے کے لیے پوری کوششیں کیں، کیونکہ کوفیوں کا سابقہ غدارانہ طرز عمل ان کے سامنے تھا۔ عمر بن عبد الرحمن، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن زبیر سب نے مشورہ دیا کہ چونکہ کوفہ یزید کی حکومت کے تحت ہے، وہاں ان کی افواج اور سامان سب کچھ موجود ہے اور کوئی قابل اعتماد نہیں، اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ مکہ ہی میں رہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے تجویز کیا کہ آپ مکہ میں رہ کر اپنے خلافت کی جد و جہد کریں، ہم سب آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رضامند نہ ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کو کوفہ کی بجائے یمن جانے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ اگر کوفہ کا سفر آپ کے نزدیک ضروری ہے تو پہلے کوفیوں کو لکھیے کہ وہ یزید کے حاکموں کو وہاں سے نکالیں، پھر آپ وہاں کا قصد کریں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے ابن عمر، میں جانتا ہوں کہ تم میرے خیر خواہ ہو، لیکن میں عزم کر چکا ہوں۔ اس پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو کم از کم اہل و عیال کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے ڈر ہے کہ عثمان کی طرح آپ بھی بال بچوں کے سامنے ذبح کیے جائیں گے۔ لیکن ان تمام ترغیبات کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فیصلے پر قائم رہے اور بالآخر 3 ذی الحج 60 ہجری کو مکہ معظمہ سے کوفہ کے لیے چل پڑے۔ آپ کی روانگی کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر نے ایک عریضہ اپنے لڑکوں اون اور محمد کے ہاتھ روانہ کیا کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو ہی میرا خط آپ کو ملے لوٹ آئیے، کیونکہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہاں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ ہلاک ہو گئے تو دنیا تاریک ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت آپ ہی ہدایت یافتہ لوگوں کا علم اور مومنوں کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ آپ سفر میں جلدی کیجیے، میں بھی جلد آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر عمر بن سعد حاکم مکہ کا سفارشی خط لے کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے اور انہیں بتایا کہ کوفہ کے لوگوں پر اعتماد مناسب نہیں۔ عمر بن سعد اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ آپ مکہ لوٹ آئیں تو میں یزید کے ساتھ آپ کے معاملات طے کرا دوں گا اور آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ لیکن آپ نے اس مشورے کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق سفر کوفہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مجبور ہو کر عبداللہ بن جعفر واپس ہو گئے، مگر اون اور محمد کو ساتھ رہنے دیا۔ راستے میں مشہور شاعر فرزوق آپ سے ملا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ۔ قضا الہی آسمان سے اتری ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن آپ نے اس کے باوجود سفر کو بدستور جاری رکھا۔ دوسری جانب ابن زیاد کے حکم سے پولیس کے افسر حسین بن نمیر نے قادسیہ سے جبل لال تک سواروں کو مقرر کر دیا اور تمام اہم راستوں کی ناکہ بندی کر دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاصد قیس کو ابن زیاد کے آدمیوں نے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ جب آپ بطن رملہ سے آگے بڑھے تو انہیں عبداللہ ابن مطی ملے، انہوں نے آپ کو آگے جانے سے روکا۔ محمد بن اشس کے بھیجے ہوئے قاصد نے آپ کو مقام ثعلبہ پر مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر دی۔ اب آپ سفر کوفہ کے بارے میں متردد ہوئے، ساتھیوں نے واپس لوٹنے کا مشورہ دیا، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے اپنے بھائی کے خون کا انتقام لینے کی خاطر سفر جاری رکھنے کے لیے زور دیا۔
جس کے بعد پوزیشن واضح ہو گئی۔ اب آپ کے ساتھ دوران سفر بہت سے بدوی شامل ہو چکے تھے۔ آپ نے ان سب کو جمع کیا اور فرمایا جو لوگ واپس جانا چاہیں انہیں اجازت ہے۔ چنانچہ سوائے ان جانثاروں کے جو مدینہ سے ساتھ آئے تھے سب ساتھ چھوڑ گئے۔ ناظرین، اس کے بعد اہم واقعہ حر بن یزید تمیمی کی آمد ہے۔ ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیش قدمی روکنے کے لیے حر بن یزید تمیمی کو روانہ کیا۔ زمیں حشم کے مقام پر آپ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کوفیوں کے خطوط کے 2 تھیلے منگوا کر دکھائے اور کہا کہ اب آپ لوگوں کی رائے بدل گئی ہے تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن حر نے کہا کہ ہمیں تو آپ کو گرفتار کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سفر کوفہ جاری رکھا۔ آپ نے مقام بیضہ پر خطبہ دیا جس میں اپنے مقاصد کی وضاحت کی۔ آپ نے فرمایا، لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ظالم، محرمات الہی کے حلال کرنے والے، خدا کا عہد توڑنے والے، خدا اور رسول کی مخالفت اور خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور قول و فعل کے ذریعے سے غیرت کا اظہار نہ کیا تو خدا کا حق ہے کہ اس شخص کو اس بادشاہ کے ساتھ دوزخ میں داخل کر دے۔ لوگو، خبردار ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود الہی کو معطل کر دیا ہے، مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اس لیے مجھ کو غیرت میں آنے کا زیادہ حق ہے۔ کچھ دور جا کر ترماج بن عدی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو یمن چلنے کی دعوت دی، لیکن آپ نے یہ پیشکش شکریہ کے ساتھ ٹال دی اور آخر آپ کی میدان کربلا میں آمد ہوتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ اور حر بن یزید کا لشکر ساتھ ساتھ آگے کی طرف چلتے رہے۔ جہاں کہیں آپ کے قافلے کا رخ صحرائے عرب کی طرف ہو جاتا، حر آپ کو روک دیتا اور رخ پھیر کر کوفہ کی طرف کر دیتا۔ چلتے چلتے آپ نینوا پہنچے۔ وہاں ابن زیاد کے ایک قاصد نے حر کو ایک خط پہنچایا جس میں حکم تھا، جو ہی میرا یہ خط اور میرا قاصد تم تک پہنچے، حسین اور ان کے ساتھیوں کو جہاں وہ ہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کرو جو بالکل چٹیل میدان ہو اور جہاں کوئی سبزہ اور پانی کا چشمہ وغیرہ نہ ہو۔ میرا یہ قاصد اس وقت تک تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ جو حکم میں نے تمہیں دیا ہے تم نے اس کی حرف بحرف تعمیل کی۔ حر نے تمام صورتحال سے امام حسین کو آگاہ کیا اور کہا کہ اب میں آپ کو اس جگہ نہ رہنے دوں گا۔ بالآخر یہ مختصر سا قافلہ 2 محرم الحرام 61 ہجری بامطابق 2 اکتوبر 680 عیسوی کو کربلا کے میدان میں اترا۔ دوسرے ہی روز عمر بن سعد 6000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ عمر بن سعد چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنے کا خواہش مند نہ تھا، اس لیے قرہ بن سفیان کو آپ کے پاس بھیجا۔ قرہ بن سفیان سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر تمہیں میرا آنا ناپسند ہے تو میں مکہ واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ابن زیاد نے اس تجویز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور عمر بن سعد کو حکم دیا کہ اگر امام حسین بیعت نہ کریں تو ان کا پانی بند کر دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی حالت میں جب کہ وہ قابو میں آ چکے تھے گرفتار کرنا زیادہ مناسب اور ضروری قرار دیا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے اپنی رائے تبدیل کر دی اور عمر بن سعد کو اس کی اس بات پر سرزنش کرتے ہوئے حکم دیا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے ساتھی اپنے آپ کو حوالے کر دیں تو بہتر ہے، ورنہ جنگ کی راہ لو۔ شمر مائع خط کے عمر بن سعد کے پاس پہنچا۔ عمر بن سعد اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی خاطر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ 9 محرم الحرام کا دن تھا اور ناظرین یہیں سے المیہ کربلا کے دن کی ابتدا ہوتی ہے۔ صلح کی آخری گفتگو ناکام ہونے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جو جانا چاہتے ہیں انہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ اس پر کچھ جانثار اور اعزاء باقی رہ گئے جنہوں نے آخری وقت تک ساتھ دینے کا عہد کیا۔ ان جانثاروں کی تعداد صرف 72 تھی۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مختصر ترین فوج کو منظم کیا۔ میمنہ پر زبیر بن قیس کو اور میسرہ پر حبیب بن مطہر کو متعین کر کے علم عباس کو مرحمت فرمایا۔ جنگ کے آغاز سے پیشتر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور ان سے تائید اور نصرت چاہی۔ اس کے بعد اتمام حجت کے لیے دشمنوں کی صفوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے اسے پورا کر لینے دو اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوش بخت انسان ہوگے، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ جو ہی آپ تقریر کے اس حصے پر پہنچے تو خیموں سے اہل بیت کی مستورات کی شدت رنج سے چیخیں نکل گئیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور اپنے بھائی عباس کو انہیں چپ کرانے کے لیے بھیجا۔ جب خاموشی طاری ہوئی تو آپ نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، لوگو، تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو، کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ دونوں نوجوان جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے، تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے؟ اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو آج بھی تم میں سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنی ہے۔ تم ان سے دریافت کر سکتے ہو۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کی اس حدیث کی موجودگی میں بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں رہ سکتے؟ لیکن کوفیوں اور ان کے سرداروں پر کوئی اثر نہ ہوا، صرف حر بن یزید تمیمی پر آپ کی اس تقریر کا اثر ہوا، اور وہ یہ کہتے ہوئے کہ یہ جنت یا دوزخ کی انتخاب کا موقع ہے۔ میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آ شامل ہوا۔ اس کے بعد شخصی مبارزت کے طریقے سے جنگ کا آغاز ہوا، جس میں اہل بیت اطہر کا پلہ بھاری رہا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے عام حملے کا حکم دیا۔ فدایان و اراکین اہل بیت نے دشمنوں کی الغاروں کا پورا قوت ایمانی سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ فدائی ایک ایک کر کے کٹ مرے، لیکن میدان جنگ سے منہ نہ پھیرا۔ دوپہر تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیشتر آدمی کام آ چکے تھے، چنانچہ اب باری باری حضرت علی اکبر، عبداللہ بن مسلمہ، جعفر طیار کے پوتے عدی، عقیل کے فرزند عبد الرحمن، حضرت حسن کے صاحبزادے قاسم اور ابو بکر وغیرہ میدان میں اترے اور شہید ہوئے۔ ان کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ دشمنوں نے ہر طرف سے آپ پر یورش کی۔ یہ دیکھ کر آپ کے بھائی عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان آپ کی حفاظت کے لیے ڈٹ گئے، مگر چاروں نے شہادت پائی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا میدان میں جمع ہوئے تھے۔ عراقیوں نے آپ کو ہر طرف سے نغے میں لیا تھا، مگر شہید کرنے کی کسی کو بھی جرت نہ ہو رہی تھی، کیونکہ کوئی نہ چاہتا تھا کہ یہ گناہ اس کے سر ہو۔ بالآخر شمر کے اکسانے پر زرع بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور ہاتھ اور گردن پر تلوار سے وار کیے۔ سنان بن انس نے تیر چلایا اور آپ گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر ذل جوشن آپ کی طرف بڑھا تو اس کی برس زدہ شکل دیکھتے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نانا رسول خدا نے سچ فرمایا تھا کہ میں ایک دھبے دار کتے کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگتا ہے۔ اے بدبخت شمر، بلا شبہ تو وہی کتا ہے جس کی نسبت میرے نانا نے خبر دی تھی۔ اس کے بعد شمر نے ان کا سر پیچھے کی طرف سے پسے گردن سے کاٹ کر تن سے جدا کر دیا۔ ناظرین، روایات کے مطابق اللہ کے نبی حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا سر بھی اسی طرح پسے گردن سے کاٹ کر جدا کیا گیا تھا۔ ابن زیاد کے حکم کے مطابق آپ کا سر بریدہ جسم گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندا گیا۔ بعد میں تمام شہدائے اہل بیت کے سر نیزوں کی نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں لے جائے گئے
اور بعد میں دمشق میں یزید کے دربار میں لے جائے گئے۔ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو اپنے سامنے تشت پر رکھ کر ان کے دندان مبارک کو چھڑی سے چھیڑتے ہوئے اپنے کچھ اشعار پڑھے، جن سے اس کا نقطہ نظر معلوم ہوتا ہے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ جو کفار کی طرف سے تھے اور قبیلہ خزرج کی مصیبتوں کے شاہد موجود ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے، شاباش اے یزید، تیرا ہاتھ شل نہ ہو، ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ بنی ہاشم سلطنت سے کھیل رہے تھے اور نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی نہ کوئی فرشتہ آیا ہے۔ اس شعر کو سن کر اور یزید کا فخریہ انداز دیکھ کر دربار میں موجود ایک یہودی سفیر نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، میرے اور ان کے درمیان میں 70 پشتیں گزر چکی ہیں، مگر اس کے باوجود یہودی میری بے حد عزت و تکریم کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا ہے اور اب اس پر فخر بھی کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دل خراش سانحے سے قبل بھی کوفیوں کا کردار نہایت ہی شرمناک رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ لے جاتے وقت ان سازشیوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملا۔ بظاہر یہ سازشی حب علی کا لبادہ اوڑھے رہا کرتے تھے، لیکن آپ کی ذات اطہر سے بھی الٹے سیدھے سوالات کرنا ان کا وتیرہ تھا۔ ایک موقع پر ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، مولا آپ سے پہلے کے خلفاء کے دور میں امن و امان تھا، مگر آپ کے دور میں یہ کیوں انکا ہے؟ اس گستاخانہ سوال پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان منافقوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، اس بدامنی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سابقہ خلفاء کے مشیر میرے جیسے لوگ تھے اور میرے مشیر ہیں آپ جیسے لوگ۔ ان لوگوں کی انہی حرکتوں کے باعث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بالآخر اس طبقے سے بیزار رہنے لگے تھے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی تو آپ اپنے والد محترم کے دور میں ان منافقوں کا بغور مشاہدہ کر چکے تھے، اس لیے آپ نے ان کو زیادہ منہ نہ لگایا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی۔ اس صلح سے خانہ جنگی کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اس صلح سے ان منافقوں کی سازشوں پر پانی پھر رہا تھا، اس لیے اس صلح پر بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر اعتراض کرنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر خلافت میرا حق تھا تو یہ میں نے ان یعنی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بخش دیا، اور اگر یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق تھا تو یہ ان تک پہنچ گیا۔ جن کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تھی، ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 12,000 اور دوسری روایت کے مطابق 18,000 تھی، لیکن جب جنگ کی نوبت آئی تو ان بے وفا اور دغا باز لوگوں میں سے کسی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ نہ دیا اور کھڑے تماشا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے جانثار ساتھیوں کے ہمراہ جام شہادت نوش فرمایا۔ ناظرین، اس سانحے سے جڑے کچھ مزید اہم واقعات اور پہلو ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ یہاں ضروری ہے، اس لیے ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شہادت حسین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی بھی روایات میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ مٹی دی تھی اور فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے یعنی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ ایک دن ان کی بیٹی ان سے ملنے گئی تو آپ زاروں کے تار رو رہی تھیں۔ پوچھا گیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور آپ کے سر انور اور داڑھی مبارک پر مٹی تھی۔ میں نے پوچھا آقا یہ گرد کیسی؟ تو فرمایا کہ اے ام سلمہ، ابھی اپنے حسین کے قتل کا منظر دیکھ کر میدان کربلا سے آ رہا ہوں۔ جاگنے کے بعد میں نے وہ مٹی دیکھی جو انہوں نے مجھے دی تھی تو وہ خون ہو چکی تھی۔ اس سانحے کا ایک اہم واقعہ اہل بیت کی شام کو روانگی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت اطہر کے بقیہ افراد پر مشتمل قافلہ ابن زیاد کے پاس کوفہ پہنچا۔ یہ سیاہ بخت انسان اس خستہ حالت میں بھی افراد اہل بیت سے
انتہائی بدتمیزی سے پیش آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ ہر خاص و عام کو محل میں داخل ہونے کی اجازت